السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو چینل۔ ہمارے چینل پر آپ کے لیے تازہ ترین خبروں کا اپڈیٹ لے کر آئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سرگودا کے کاشتکاروں سے لے کر کوئٹہ میں دہشت گردی کے ناکام منصوبے تک۔ تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور چینل شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دوستو، سرگودا ڈویژن کے 56,465 کاشتکاروں کو بلا سود قرضے جاری کر دیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر زراعت کا کہنا ہے کہ جو کاشتکار جلد واجبات ادا کریں گے انہیں دگنا بلا سود قرضہ ملنے میں آسانی ہوگی۔ یہ قدم زرعی ترقی کے لیے اہم ہے۔ نمبر 2 ناظرین، پنجاب میں قیدیوں اور عادی مجرمان کے DNA ریکارڈ کے لیے مرکزی ڈیٹا بیس بنانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ محکمہ داخلت کے ترجمان کے مطابق یہ ڈیٹا بیس ملزمان کی فوری شناخت میں مددگار ہوگا۔ جرائم کے خلاف یہ ایک بڑا اہم قدم ہے۔ نمبر 3 دوستو، بھارت نے کراچی سے آئی ایک فیملی کے 2 کمسن پاکستانی بچوں 11 سالہ زینب اور 8 سالہ زینش کو سرحد سے نکال دیا، جبکہ ان کی بھارتی والدہ وہیں رہ گئی۔ بیوروکریسی کے پیچیدہ مسائل نے اس فیملی کو الگ کر دیا۔ واگا سرحد پر یہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ نمبر 4 امریکی ہتھیار ساز کمپنی نے MQ-9B ڈرون متعارف کروایا جو لیزر سے میزائل اور طیاروں کو فضا میں پکھلا سکتا ہے۔ یہ ڈرون ایک چارج پر 40 گھنٹے پرواز کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ جاسوسی اور جنگی صلاحیتوں میں ایک بڑی پیش رفت ہے۔ نمبر 5 دوستو، چین نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے موقف کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ وزرائے خارجہ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ عالمی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ دونوں ممالک نے بھارت کے یک طرفہ اقدامات کو بھی مسترد کر دیا۔ نمبر 6 مانسیرا میں ایک افسوسناک حادثہ، ایک جیپ کھائی میں گرنے سے 4 افراد جہاں بحق ہو گئے، جن میں ایک بچی اور 3 خواتین شامل ہیں۔ 8 زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں کئی کی حالت تشویشناک ہے۔ اور سب سے آخر پر ناظرین، کوئٹہ کے علاقے درخشاں میں CTD نے کارروائی کر کے کالعدم تنظیم کے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ خود کو جیکٹس، دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ برآمد ہوا۔ یہ ایک بڑے دہشت گردی منصوبے کو ناکام بنانے کی کامیابی ہے۔ دوستوں، ان خبروں پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی خبر مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔